والا ہے، حق دیکھ کے قبول کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہی وجہ ہے کہ حق دیکھا ہے تو اگر حق رسول کی زوجہ کے پاس نہ ملے تو ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اگر رسول کی زوجہ کے پاس حق نہ ملے تو اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور اگر فضہ کے پاس حق مل جائے تو اسے علیہ السلام کہتے ہیں۔ اسے علیہ السلام کہتے ہیں۔ بڑا خوبصورت منظر میں تاریخ کا آپ کو سناؤں گا، یاد رکھیے گا۔ ہم نے حق دیکھ کر مانا ہے، رشتہ دیکھ کر نہیں مانا۔ ہم فضہ کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں۔ کون ہے فضہ؟ سنیے گا، جنگ خیبر میں 39 دن خیبر فتح نہیں ہوا۔ یہ خیبر نہیں سنا ہوا علیہ السلام، تو 39 دن خیبر فتح نہیں ہوا۔ پیغمبر نے کہا ہے میرے پروردگار، جنہیں لڑنا نہیں آتا ان کی فوج میں رسالت کر دی، اور جسے لڑنا تھا اسے مدینے میں رکھا۔ جسے لڑنا نہیں آتا ان کی فوج میں رسالت کر دی، اور جسے لڑنا تھا اسے مدینے میں رکھا۔ معبود اب میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ یہ بھیڑ بکریوں سے نہیں لڑ سکتے تو مرحب سے کیا لڑیں گے؟ توجہ، یہ بھیڑ بکریوں سے نہیں لڑ سکتے تو مرحب سے کیا لڑیں گے؟ آواز پروردگار ہے میرے محمد گھبراؤ نہیں، ہم نے اس کو مدینے میں اس لیے رکھا تاکہ تم اس کو پکارو۔ نہ بولے تو پھر کب بولیں گے؟ ہم نے اس کو مدینے میں اس لیے رکھا تاکہ تم اس کو پکارو، تاکہ تم اس کو پکارو، تاکہ تم اس کو پکارو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی کو پکارنا بدعت نہیں ہے، سنت ہے۔ واہ 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 واہ۔ علی کو پکارنا بدعت نہیں ہے، سنت پیغمبر ہے۔ اب اگر ہمارے بچے کو ٹھوکر لگی اور ہم نے کہا یا علی، یہ سنت کا عمل ہے۔ بچہ گرا تو کہا یا علی، مشکل آئی تو کہا یا علی۔ عمل سنت سمجھ میں آیا کسے کہتے ہیں؟ مسواک کرنا سنت نہیں ہے، یا علی کہنا سنت ہے۔ واہ واہ واہ۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ مسواک کرنا سنت نہیں ہے، جانی کہنا سنت ہے۔ لطف آئے گا آپ کو کہ محمد تو اس کو پکار، مصلی پہ تھے محمد، جب پکارا جس کو پکارا وہ بھی مصلی پہ تھا۔ بھائی لطف آئے گا خودے قسم، یاد رکھیے گا ہم نے حق دیکھ کے مانا ہے اس طرح سے، جس کو پکارا وہ بھی مصلی پر، جس نے پکارا وہ بھی مصلی پر، جس نے پکارا اس کے سر پہ رسالت کا تاج ہے، اور جس کو پکارا اس کے سر پہ امامت کا تاج ہے۔ واہ 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 واہ۔ توجہ، جس کو پکارا اس کے سر پہ امامت کا تاج ہے۔ اگر بلانے والے کو طٰہٰ کہا گیا، یاسین کہا گیا، مزمل کہا گیا، مدثر کہا گیا، بشیر کہا گیا، نذیر کہا گیا، تو آنے والے کو بھی کبھی عبداللہ کہا گیا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 کہا گیا، کبھی عبداللہ کہا گیا۔ بھائی آنے والا نبی اللہ، آنے والا ولی اللہ ہے، بلانے والا نبی اللہ ہے۔ سنیے گا لطف آئے گا، آنے والا ولی اللہ ہے اور بلانے والا نبی اللہ ہے۔ مصلی پہ بیٹھ کے محمد نے علی کو پکارا، مصلی پہ بیٹھ کے علی نے نبی کی آواز کو سنا۔ نبی تھے خیبر میں، علی تھے کہاں تو بھیا مدینے میں۔ جیسے ہی علی کے کانوں میں رسول کی آواز آئی، سجدے سے سر اٹھایا، کہا کمبر ذرا میری تلوار لانا۔ میں نے کہا نا حق دیکھ کے مانا ہے، کمبر ذرا میری تلوار لانا۔ کمبر نے کہا مولا نماز کی حالت میں ہے، سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، یہ اچانک تلوار کہاں سے یاد آ گئی؟ علی نے کہا کمبر سوال نہیں کرتے، رسالت کی جان خطرے میں ہے۔ بھائی جملے کو ذہن میں رکھنا، مجلس جو ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ رسالت کی جان خطرے میں ہے، رسالت کی جان خطرے میں ہے۔ کمبر جلدی جا، سوال نہ کر، رسالت کی جان خطرے میں ہے۔ کمبر پہنچے
मोहल्ले बनी हाशिम पे पहुंचे, मौला के दर पर चाहत दरवाजे पे दस्तुलबाब करे, अभी हाथ उठाया ही था कि दरवाजा खुला, क्या देखा, सामने फिजा अली की तलवार लिए खड़ी थी। वाह 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 वाह। अरे भाई आपने समझा ही नहीं मैं क्या कह गया कि सामने फिजा अली की तलवार लिए खड़ी थी। कंबर को हैरत हुई, कहा बीबी ये बताओ, मुझे मेरे अलावा अली ने किसी को भेजा नहीं, मेरे अलावा अली ने किसी से कहा नहीं, मेरे अलावा कोई यहाँ पर पहुंचा नहीं, आपको कैसे पता चला? मैं तलवार लेने आया हूँ, मैं तलवार लेने आया हूँ। बोलिएगा बोलिएगा, मैं तलवार लेने आया हूँ। फिजा ने कहा कंबर सवाल नहीं करते, तलवार ले, जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है। वाह 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 वाह, क्या कहने। तो नहीं कि आपने वही जुमला जो अली ने कहा था, वही जुमला फिजा ने कहा, ये कंबर सवाल नहीं करते हैं, तलवार ले, जल्दी जा। अब आप सुन रहे हैं तो दुआओं से नवाज दीजिएगा कि रिसालत की जान खतरे में है, रिसालत की जान खतरे में है, रिसालत की जान खतरे में है। कंबर ने हाथों को जोड़ा, कहा बीबी जा रहा हूँ, मगर मुझे बस इतना बता दो, मेरे अलावा अली ने किसी को भेजा नहीं है, मेरे अलावा अली ने किसी से कहा नहीं है, मेरे अलावा कोई यहाँ पर आया नहीं है, बस इतना बता दो, आपको मस्जिद की बात घर में कैसे पता चल गई? मस्जिद की वाह 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 वाह। मौला सलामत रखे आपको, आपके हाथों को सलामत रखे, आपकी आवाजों को सलामत रखे, आपकी समातों को सलामत रखे। कब मुझे बीबी बस इतना बता दीजिए कि मस्जिद की बात आपको घर में कैसे पता चल गई? फिजा ने मुस्कुरा के कहा कंबर क्या तू भूल गया है कि तू अली के साथ रहता है, मैं बतूल के साथ रहती हूँ। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। लाले तवज्जो तवज्जो, जो मेरे साथ है यही जुड़ जाए खुदे कदम, यही देखिएगा मस्जिद जो है मेराज पे पहुंच जाएगी। कंबर क्या तू भूल गया कि तू अली के साथ रहता है, मैं बतूल के साथ रहती हूँ? क्या तुझे याद नहीं है बाहर वाले और होते हैं, घर वाले और होते हैं। वाह 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 वाह। जुमला ले जाना, बाहर वाले और होते हैं, घर वाले और होते हैं। अम्मा फिजा ने ये भी तो कहा होगा कि कंवर तू जिस घर में रहता है उसका दरवाजा सड़क पे खुलता है, मैं जिस घर में रहती हूँ उसका दरवाजा अर्श पे खुलता है। वाह 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 वाह। या अली, या अली। सलामत नहीं करे कि तू जिस घर में रहता है उसका दरवाजा सड़क पर खुलता है, मैं जिस घर में रहती हूँ उसका दरवाजा अर्श पे खुलता है। तो हमने हक देख के माना है, रिश्ता देख के नहीं माना। हमने अली को इसलिए माना है कि अली हक है, अली हक है। और खुदा की कसम एक वाक़या याद आ गया, अगर ये माहौल ना होता तो मैं शायद इस वाक़ये को ना पढ़ता। सुनिएगा, ये आपके लिए है वाक़या। एक बादशाह गुजरा है तारीख में, हज्जाज बिन यूसुफ, जालिम तरीन बादशाह, सबसे ज्यादा आले मोहम्मद पे जुल्म खाने वाला, सबसे ज्यादा शियों पे जुल्म खाने वाला। क्या नाम था? हज्जाज बिन यूसुफ। सुनिएगा, हर शख्स की इशारा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जितने बैठे हैं सवाल नहीं करने वाले हैं। इसने अपने दौर में ऐलान किया कि भाइयों से कहा सुनो, अगर कोई भी अली अली करता हुआ नजर आ जाए तो उसको सूली पे लटका देना, गिरफ्तार कर लेना, तलवार से गर्दन काट देना। ठीक है, लगा दी पाबंदी, सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, गर्दन को काट दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खुदा की कसम, अली के जिक्र का मजा आता ही तब है जब पाबंदियां लगती हो। समझिएगा भाई, आप जितने बैठे अली वाले हैं, सुनिएगा, जब ये पाबंदियां लगी तो अली का एक दीवाना उठा। कौन? अबू दवाम। बुजुर्ग है, बूढ़ा है, मगर इश्क अली ने जवान कर रखा है। अच्छा बोलिएगा, मेरे सामने इस वक्त आप भी बुजुर्ग नजर आ रहे हैं कि इश्क अली ने जवान कर रखा। पहुंचा चौराहे पर, सिपाही खड़े हैं
اور اعلان ہے اگر جس نے بھی علی علی کیا اس کی زبان کھینچ لی جائے گی، سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ علی کا چاہنے والا بوڑھا ابو دوام ہے، ایک بار چوراہے پہ پہنچا، سپاہیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا سنو، الحق کو مال علی، علیو مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ واہ 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 واہ، توجہ، الحق کو مال علی، علیو مال حق۔ سپاہیوں نے کہا ابو دوام کہ تجھے ڈر معلوم نہیں ہوتا ہے کہ تجھے مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، سولی پہ لٹکا دیا جائے گا؟ کہ کون مارے گا؟ کہ حاکم نے کہا ہے کہ جو بھی علی علی کرے گا اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ ابو دوام نے کہا تیرے حاکم نے کہا ہے، میرے حاکم نے نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ، کہا تیرے حاکم نے کہا ہوگا، میرے حاکم نے نہیں۔ سپاہیوں نے کہا ابو دوام تیرا حاکم کون ہے اور ہمارا حاکم کون ہے؟ کہا دونوں میں بڑا فرق ہے، تمہارا حاکم اور ہے، ہمارا حاکم اور ہے۔ کہا کون ہے تیرا حاکم اور کون ہے ہمارا حاکم؟ ابو دوام نے تاریخ جملہ کہا کہ تیرا حاکم وہ ہے جس کا کام ہے سروں پہ حکومت کرنا، میرا حاکم وہ ہے جس کا کام ہے دلوں پہ حکومت۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ تیرا حاکم وہ ہے جس کا کام ہے سروں پر حکومت کرنا، میرا حاکم وہ ہے جس کا کام ہے دلوں پر حکومت کرنا۔ سپاہیوں نے گرفتار کر لیا، لطفانہ واقعے میں سپاہیوں نے ابو دوام کو گرفتار کر لیا، لے کر پہنچے حجاج کے سامنے۔ حجاج نے کہا کون ہے یہ بوڑھا؟ کہا سرکار آپ کے منع کرنے کے باوجود چوراہے پہ کھڑے ہو کر علی علی کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا الحق کو مال علی، علی و مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ ایک بار حجاج کو غصہ ہے، جملہ لے جانا، جملہ لے جانا آپ کے لیے، خدا کی قسم علی والوں کے لیے کہ جملہ۔ حجاج کو غصہ آیا، کہا ابو دوام کیا تجھے پتا نہیں ہم نے منع کیا تھا؟ ابو دوام مسکرا رہے ہیں۔ کیا تجھے سزا دی جائے گی؟ ابو دوام مسکرا رہے ہیں۔ کیا تجھے کوڑے مارے جائیں گے؟ ابو دوام مسکرا رہے ہیں۔ ایک بار جھلا کے حجاج نے کہا ابو دوام میں تجھے سزا سنا رہا ہوں، تم مسکرا کیوں بات پہ رہا ہے؟ ابو دوام نے کہا میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ کس بات کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ کہ اس نے مجھے اتنی سانسیں عطا کی، پہلے میں چوراہے پہ کہہ رہا تھا حق علی کے ساتھ ہے، اب دربار میں کہہ رہا ہوں علی حق کے ساتھ ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ سب مل کے ہاتھوں کو لے کے بولیے گا یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنا۔ پہلے میں چوراہے پہ کہہ رہا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے، اب میں تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں کہ حق علی کے ساتھ ہے۔ حجاج نے کہا ابو دوام تم علی والوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا تم علی والوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا تجھے کوڑے مارے جائیں گے، سزا دی جائے گی۔ سزا دی گئی کتنے؟ 80 کوڑے، 80 کوڑے مارے گئے۔ سنیں گے جملہ کیسے پڑھوں؟ ابو دوام کے پہلا کوڑا لگا تو زبان سے نکلا حق علی کے ساتھ ہے، دوسرا کوڑا نہیں پڑا، زبان سے نکلا حق علی کے ساتھ ہے، تیسرا کوڑا پڑا، زبان سے نکلا حق علی کے ساتھ ہے۔ میں پڑھتا جاؤں اور آپ پڑھتے جانا، کوڑے پہ کوڑے پڑھتے رہے حق علی کے ساتھ ہے، کوڑے بڑھتے رہے حق علی کے ساتھ ہے، کمر پھٹتی رہی حق علی کے ساتھ ہے، خون بہتا رہا حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ 80 کوڑے میں جملہ لے جانا، 80 کوڑے مکمل ہوئے، ابو دوام بے ہوش ہونے لگے، بدن میں طاقت نہیں تھی کہ کھڑے ہو سکے، آنکھیں بند ہو گئی تھی، ہاتھ ڈھل گئے تھے، پیر گر گئے تھے۔ ابو دوام میں قوت
हिम्मत नहीं थी कि खड़े हो सके। एक बार जल्लाद ने देखा कि लब हिल रहे थे, लब हिल रहे थे, लब हिल रहे थे। एक बार जल्लाद कहता है कि उसने सोचा कि शायद अबू तवाम माफी मांग रहे हो, माफी मांग रहे हो, माफी मांग रहे हो। अपने कानों को जुमला ले जाना, अपने कानों को अबू तवाम के ललचते होठों के करीब लाया, चीख मार के पीछे हटा, हाकिम की तरफ देखा। हाकिम ये तो अब भी कह रहा है हकाली के वाह 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 वाह, क्या बात। मौला सलामत है कि परवरदिगार हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए। जितने असलाफ के साथ बैठे हैं अब बड़ा खूबसूरत सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मौला आपको हर बलाए अर्जी व समावी से महफूज रखे, आपकी हर नेक हाजात पूरी फरमाए, आपके हर गुनाह कबीरा व सगीरा को माफ फरमाए। सुनिएगा कि कल भी हक अली के साथ था। अबू तवाम कह रहे थे, सिर्फ होठ हिल रहे थे। हज्जाज ने कहा गर्दन उड़ा दो, काट दो। जो मुशीर थे उन्होंने मशवरा किया, हज्जाज ये तो वैसे भी मरने वाला है, मेरे साथ है, ये तो वैसे भी मरने वाला है, बदन फंस चुका है, पुष्ट जख्मी है, खून बह रहा है, क्यों अपनी गर्दन पे इसका खून लेगा? लोग कहेंगे कली वाले को और मार दिया हज्जाज ने, तो फिर क्या करूं? मैं इसको बिस्तर पे ले जाके डाल दो उसके घर में, सुबह तक खुद मर जाएगा। हज्जाज की समझ में बात आई, जुमला कहूं, खुदा के सब चेहरे देखूंगा, आपके चेहरे खुश हो जाएंगे। एक मक्कार दूसरे मक्कार की बात को समझता है? एक मक्कार दूसरे मक्कार की बात को समझता है। बात तो ठीक है तेरी, इसको कत्ल करने की जरूरत क्या है? तो खुद मर रहा है, 80 कोड़े खा लिए हैं, बूढ़ा है, मर जाएगा सुबह तक। ले जाकर अबू तवाम को उनके घर पे डाल दिया। अली का चाहने वाला है, हाथ चलने के उठने के काबिल नहीं, पैर चलने के काबिल नहीं है, ज़बान हिलने के काबिल नहीं है, बदन उठने के काबिल नहीं है, बिस्तर पर है, मौत करीब है। अचानक भाई जुमला ले जाना, अचानक अबू तवाम के चेहरे पे चमक आई, अचानक अबू तवाम के चेहरे पे तबस्सुम आया, और तबस्सुम आने के बाद कहा, भाई जुमला ले जाना, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, मुझे इतनी ताकत और दे दो कि मैं यहाँ से उठूं, चौराहे पे जाऊं, और चौराहे पे दरबार में जाऊं, और उसके सामने फिर कह के आऊं, कल भी अली के साथ था, आज भी अली के। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। कल भी हक अली के साथ था, आज भी हक, सुन लीजिएगा वाकया मुकम्मल हो रहा है, आज भी हक अली के साथ है। जब कोई अली को पुकारे और अली ना आए, नबी ने खैबर में पुकारा तो अली आ गए, हम यहाँ पुकारते हैं अली आ जाते हैं। अबू तवाम ने अली को पुकारा, अली आ गए। जैसे ही अली आए, सुनिए बड़ा प्यारा वाकया है, अबू तवाम ने अपनी बची कुची ताकत को जमा किया, और जमा करने के बाद एक जुमला मौला से कहा, मौला आप अब आए हैं, मौला आप अब आए हैं, काश दरबार में आ गए होते, काश दरबार में आ गए होते, काश दरबार में आ गए होते। मौला ने मुस्कुरा के अजीब जुमला कहा, अबू तवाम तूने भी तो मुझे अब पुकारा है, अगर दरबार में पुकारा होता अली दरबार में। वाह 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 वाह। मुझे अब पुकारा है, अगर तूने दरबार में पुकारा होता तो अली दरबार में आ जाता। अबू तवाम ने कहा, बोला आपका शुक्रिया। अली ने अबू तवाम के सर पे हाथ फेरा, वो वाकया मुकम्मल हो गया। अबू तवाम के सर पे हाथ फेरा, अबू तवाम के बदन में कुव्वत और ताकत आई, और आने के बाद हाथ जोड़कर कहा, ऐ मौला आपका मुझ पर एहसान है,
آپ کا میرے خاندان پر احسان ہے، آپ کا میری نسلوں پر احسان ہے مولا، آپ نے تو احسان کی انتہا کر دی، بدن اٹھنے کے قابل نہیں تھا، بدن اٹھنے لگا ہے، پاؤں چلنے کے قابل نہیں تھے، پاؤں چلنے لگے ہیں، اب میرے اندر سے روح نکل رہی تھی، ایسا لگا جیسے روح واپس آ گئے۔ اے مولا آپ کا احسان ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا احسان ہے۔ جملہ لے جانا، علی نے مسکرا کے کہا ابو دوام احسان وہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے۔ کہا مولا پھر کون سا احسان ہے؟ کہا احسان یہ ہے کہ جا ہم نے تیری عمر آج سے 40 سال تک کے لیے بڑھا دی ہے۔ ایک اور فرمائیے گا، جا ہم نے تیری عمر آج سے 40 سال تک کے لیے بڑھا دی ہے، ہم نے تیری عمر 40 سال تک کے لیے۔ ذہن میں رکھنا یہ جملہ، اس جملے کا مجھے کام ہے۔ علی گئے، ابو دوام گھر سے نکلے، علی کا چاہنے والا رک تھوڑی جائے گا، رکے نہیں ابو دوام، پہنچے چوراہے پر، سپاہیوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہ سپاہیوں دوبارہ سنو، الحق مع علی، علی مع الحق۔ واہ 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 واہ، توجہ مولا سلامت رکھے، کیا خوبصورت آپ نے سنا ہے کہ الحق مع علی، علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ سپاہیوں نے غور سے دیکھا کون ہے؟ تو ابو دوام ہے، میں جملہ لے جانا، 80 کوڑے کھانے کے بعد بھی نے کہا ابو دوام تیرا مزاج نہیں بدلا، میں جملہ سنیے گا، ابو دوام کا جملہ ہے کہ ابو دوام 80 کوڑے کھانے کے بعد بھی تیرا مزاج نہیں بدلا۔ ابو دوام نے مسکرا کے کہا نہ میں بدلا، نہ میرا مزاج بدلا، نہ میرا مولا بدلا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، نہ میں بدلا، نہ میرا مزاج بدلا، نہ میرا مولا بدلا، نہ یہ کائنات بدلی۔ راز سن، اگر میں مر گیا تو یہ کائنات کہہ رہی ہے حق علی کے ساتھ ہے۔ واہ 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 واہ، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ نہیں شروع کر، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ سپاہیوں نے گرفتار کیا، لے کے پہنچے کہاں؟ واقعہ مزہ دے رہا ہے نا دوستو، سنیے گا، لے کے پہنچے کہاں؟ دربار میں، حجاج کے سامنے۔ حجاج نے غور سے دیکھا کون ہے؟ ابو دوام وہی جو تھوڑی دیر پہلے گیا تھا، یہ اب تک زندہ ہے؟ یہ چل کیسے رہا ہے؟ قدم اٹھ کیسے رہے ہیں؟ ابو دوام مسکرا رہے ہیں کہ اب کیوں آیا ہے یہ؟ کہ حضور 80 کوڑے کھانے کے باوجود بھی پھر چوراہے پہ آ کر کہہ رہا ہے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ حجاج نے کہا ابو دوام تم علی والوں کو ڈر نہیں لگتا؟ تب پہلے تو چھوڑ دیا تھا، اب گردن کاٹ دوں گا۔ جملہ لے جانا، معراج ہے معراج، ہر شخص کا ہاتھ اور آواز بلند ہو جائے گا۔ کب پہلے تو چھوڑ دیا تھا، اب نہیں چھوڑوں گا، گردن کاٹ دی جائے گی، سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ ابو دوام نے مسکرا کے کہا اگر یہ بات تو پہلے کہتا تو مان لیتا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کی بلا، واہ واہ واہ، کیا کہنے، حیدر 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 حیدر۔ اگر یہ بات، مولا سلامت اچھے کیا خوبصورت سنا ہے آپ نے، اگر یہ بات تو پہلے کہتا تو مان لیتا، کہ مان لیتا کہ آج کے بعد تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، تو مجھے مار نہیں سکتا ہے۔ حجاج نے کہا ابو دوام کیوں نہیں مار سکتا؟ کہ اس لیے کہ اب کے اس سے پہلے جو مجھے زندگی ملی تھی وہ اللہ کی امانت تھی، وہ 40 سال تک علی کی ضمانت۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کی بلا، واہ 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 واہ، کیا کہنے کی بلا، واہ واہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں میرا وقت تو ہو گیا تمام، لیکن میں اس مجمع کو دیکھتے ہوئے تو 4 باتیں اور بولوں گا۔ بے شک بے شک، پڑھیے۔ خدا کی قسم میرا دل آج خوش ہوا اس مجمع کو دیکھ کر۔
جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس ماحول میں یہ اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہیں. میں چاہتا ہوں ان کے وقت کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. عرشی بھائی سے میں معافی مانگ لوں گا, انہوں نے جو مجھے وقت دیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد. واہ واہ واہ. ایک دو تین جملے سنیے گا فضیلت کے. حق علی کے ساتھ ہے. ہم نے علی کو مانا ہے حق دیکھ کر, ہم نے علی کو مانا ہے حق سمجھ کر. دنیا کی سمجھ میں علی نہیں آیا. جملے لے جانا خدا کا سب. کوئی دوسرا خطیب ہوتا تو اس مجمع کو دیکھ کے بچا کے لے جاتا. صفدر امامی دیکھ کے جا رہا, سنیے گا. دنیا کی سمجھ میں علی نہیں آیا ہے. میں نے کہا نہ علی, علی کو سمجھنے کے لیے دماغ کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے. واہ بے شک بے شک. علی کو سمجھنے کے لیے نسل کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے نا. علی کا ذکر وہی کرتا ہے جس کا باپ ایک ہوتا ہے. واہ واہ, کیا کہنے کی بلا. واہ واہ. باپ ایک ہو ماں نیک ہو وہی علی کا ذکر کرتا. سنیے گا. لیکن دنیا کی سمجھ میں علی نہ آیا, مردوں کی سمجھ میں آ گیا, زندوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, بڑا خوبصورت واقعہ. مولا جنگ صفین سے پلٹ رہے تھے, راستے میں دریا پڑا. سنیے, بڑا خوبصورت واقعہ ہے. راستے میں دریا پڑا. اب لشکر کو پار کیسے کریں؟ نہ کوئی تختہ تھا, نہ کوئی رسی تھی, نہ کوئی پل تھا, نہ کوئی لکڑی تھی. بھائی اسی میں سینی کے ذریعے تو ہوتا تھا. اب پار کیسے کریں؟ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی دریا آتا تھا پرانے زمانے میں ماہر ہوتے تھے, انہیں پتا رہتا تھا یہاں پہ پانی کم ہے اور یہاں پہ زیادہ ہے, اور جہاں پانی کم ہوتا تھا وہاں سے لشکر کو پار کراتے تھے. آج بھی دکھ جاتا ہے کہیں کہیں جہاں پہ پانی کم ہوتا ہے لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہاں پہ چلے جائیے. ٹھیک ہے نا. اس کو عربی میں کہتے ہیں مغاز. جس جگہ سے لشکر کو پار کراتے تھے اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ذہن میں رکھنا, مغاز. سامنے دریا تھا, لشکر ساتھ پہ تھا, جنگ صفین سے پلٹ رہے ہیں. ایک کا مکر آ گیا, کہنے لگا یا علی اب کیا کرنا ہے, کیسے پار کرنا ہے؟ مولا نے اس کو دیکھا, اس کے کردار کو دیکھا, اس کی فکر کو دیکھا کہ مولا سمجھ گئی اس نے کہ علی کو سمجھا ہی نہیں. اب کیا کرنا ہے؟ مولا نے کہا ٹھیک ہے, تو آیا ہے تو تو ہی جا. کہاں جانا ہے؟ کہا یہ جو چوٹی دیکھ رہا ہے اس کو اوپر جا, اور جانے کے بعد پوچھنا جلندی مغاز کہاں ہے. ایک بات پہنچے خدا کا قیامت ہے. جلندی مغاز کہاں ہے, وہاں جا کر آواز لگانا. اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. علی سے پوچھنے آیا ہوں, علی پہاڑی پہ بھیج رہے ہیں چوٹی پہ, اور جا کر آواز لگاؤ جلندی مغاز کہاں ہے. خیر علی کا حکم تھا, ڈرتا ہانپتا کانپتا چوٹی پہ پہنچا. آواز دی بھائی جان کیا؟ جلندی مغاز کہاں ہے؟ دوبارہ آواز دی جلندی مغاز کہاں ہے؟ کوئی جواب نہ آیا. پلٹا بڑبڑاتا ہوا. علی کو خود تو پتا نہیں ہے, چوٹی پہ بھیج دیا جہاں کوئی انسان نہیں ہے, ہمیں کون بتائے گا کہ مغاز کہاں ہے؟ بڑبڑاتا ہوا آیا. علی کی معرفت نہیں ہے. مولا کیوں بھیج رہے سمجھ ہی نہیں رہا ہے. دیکھیے گا لطف آ جائے گا واقعے میں. آیا بڑبڑاتا ہوا, یا علی وہاں تو کوئی نہیں تھا. تو نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا جلندی مغاز کہاں ہے. مولا مسکرائے, کہ اب کے جا کے کہنا جلندی ابن کرکر مغاز کہاں ہے. اللہ میں کسی نے واقعہ لکھا ہے یہ کہ جلندی ابن کرکر مغاز لطف آ جائے گا خدا قسم. مغاز کہاں ہے؟ یہ پھر بڑبڑاتا ہوا پہنچا. علی کا حکم تھا, مولا سے ڈرتا تھا. پہنچا پہاڑی پر, اور جانے کے بعد کا اے جلندی ابن کرکر, وہ علی پوچھ رہے ہیں مغاز کہاں ہے. توجہ, وہ علی پوچھ رہے ہیں مغاز کہاں ہے. یہ آواز نکلنی تھی کہ دیکھا زمین میں گڑگڑاہٹ ہوئی, ایک شور اٹھا, زمین پھٹی, ایک آدمی باہر نکلا, اور نکلنے کے بعد کہا تو کون ہے. توجہ. ایک آدمی زمین سے باہر نکلا, آواز لگائی تو کون ہے. جملہ لے جانا, کہ میں 3000 سال پہلے یہاں سویا تھا, میری ہڈیاں بھی گل چکی ہے, صرف کھوپڑی سلامت بچی ہے. تو کون ہے؟ کہ وہ علی پوچھ رہے ہیں مغاز کہاں ہے. بھائی جملہ لے جانا. میں نے کہا مردوں کو پتا
پتا ہے زندوں کو نہیں پتا علی کون ہے. ایسے ڈرتے ڈرتے کہا وہ علی پوچھ رہے ہیں مغاز کہاں ہے, مغاز کہاں ہے, مغاز کہاں ہے. ایک بار آواز آئی تو کون ہے جسے علی کی معرفت نہیں ہے. میں 3000 سال پہلے سویا تھا, میرا بدن بھی گل چکا ہے, صرف کھوپڑی سلامت بچی ہے, دوبارہ بدن جڑا ہے اور میں تیرے سامنے آیا ہوں. تو کون ہے جسے علی کی معرفت نہیں ہے؟ اما جس علی کو میرا پتا ہے اس علی کو مغاز کا. واہ 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 واہ, کیا کہہ رہے, واہ 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 واہ, آئے واہ 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 واہ, یا علی یا علی یا علی. پڑھنے کو بہت کچھ ہے, پڑھنے کو بہت کچھ ہے خدا کی قسم, لیکن حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے, ماحول کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. شکر گزار ہوں آپ تمام مومنین کا جنہوں نے اس حکیم کو تفسیر آسی اور معاصی کو سنا ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھیے. شکر گزار ہوں مومنین کا جنہوں نے اس خمسے کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہے. بندہ نگرامی, آج شبیہ برآمد ہوئی. مجھے حکم ہوا ہے میں چاہتا ہوں اس پہ عمل کرتے ہوئے دونوں جملے سب کے بارے میں بولے. عددان مظلوم کربلا, حسین جوانوں بوڑھوں کے ساتھ کربلا میں تھے.